الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام یافتہ، خصوصی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا چند ہی دنوں تک آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے تو جس چیز کی نسبت مخلوق میں سے اگر کسی چیز کی بھی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دیکھا جائے تو باقی جتنے مہینے ہیں، باقی جتنا وقت اور اوقات ہیں، دن ہیں، ان تمام کے پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو جیسے دوسرے مہینوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، جس طرح باقی دنوں میں ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، تو مخلوق میں جس چیز کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے ایک گھر ہم بناتے ہیں اپنے رہنے سہنے کے لیے، اور ایک گھر ہم بناتے ہیں جس کو مسجد کا نام دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے گھر کا نام دیتے ہیں۔ اب ایک گھر وہ ہے کہ جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، اور ایک گھر وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان دونوں میں نسبت کے اعتبار سے ایک گھر کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے اور ایک گھر کی نسبت ہماری طرف ہے۔ ان دونوں کی قدر و قیمت ہر مسلمان کے دل میں بھی زیادہ ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں، بیت اللہ ہے۔ اب بیت اللہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ایک مکان بنا ہوا ہے، اور پتھروں کا مکان، نہ اس پر کوئی پلستر ہے، نہ کوئی ماربل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں لگی ہوئی، لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف نسبت ہے، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، نسبت جب اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی جڑی تو اللہ نے اس کو کیسی قدر و قیمت دی کہ پوری دنیا سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، دنیا کے کونوں اور کناروں سے کئی گھنٹوں کا جہازوں کا سفر کر کے اس گھر میں آنے کے لیے بے آب و تاب ہیں، اور اس گھر میں آنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اور پھر اس گھر میں صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا قبلہ بھی اس کو بنا دیا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو عبادت میں اس اللہ کے گھر کی طرف اپنا رخ کرنا ہوگا، اور پھر اللہ نے اس بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت قرار دیا، اپنی رضا کا سبب قرار دیا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی جس مخلوق کی اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے
اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جو چند دنوں کے بعد، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قدر و منزلت دی ہے، اس کو خاص مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو انسانوں کی ہے، اب انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ جو اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا وقت ہے وہ کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دیا کہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت خداوندی ہے۔ اسی سے فرشتوں کا ایک مکالمہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پہلے خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ کی ذات، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو ایسی مخلوق نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ تو کیونکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتوں کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ہمیشہ جب بھی مادہ اللہ نے جو رکھا ہے وہ اطاعت کا مادہ ہے۔ کوئی فرشتے کسی عبادت میں مصروف ہیں، مختلف فرشتے مختلف اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے بیان کر دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، اس انسان کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذات کے خوف کی خاطر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر گناہ کے مادے کو دبا کر، گناہ کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی، اللہ کے قرب کی اور اللہ کی نیکی کی عبادت کرے، نیکی پر گامزن ہو جائے، یہ انسان کا اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے انسان کا اصل جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض جگہوں پر اور بعض مقامات پر شریعت کی نظر میں عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص فرض نماز ادا کرتا ہے، وقت میں اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو اجر اس کو بھی ملتا ہے، لیکن ایک شخص وہی فرض نماز اپنے گھر کے بجائے مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرتا ہے تو حدیث مبارک کی روشنی میں 25 سے 27 درجے اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور وہی فرض نماز ہے ایک آدمی بیت اللہ میں جا کر ادا کرتا ہے، مسجد نبوی میں جا کر ادا کرتا ہے، تو اسی فرض نماز کا اجر، اسی فرض نماز کا بدلہ اللہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں جیسے مقام کی اہمیت ہے، مقام کے بدلنے سے عبادت کا اجر اور بدلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے بھی اللہ کے ہاں اجر اور بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وقت میں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کو انسان کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے قیمتی بنایا ہے، لیکن ایک مہینہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کا، خصوصی انعام کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر شعبان، یعنی شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان کے متعلق، رمضان کی اہمیت کے متعلق یہ خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے
ایک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ شہر عظیم، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، یعنی جن کی عمریں 1000 سال اور 1000 سال سے بھی اوپر ہوا کرتی تھی، اور ان کی عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم ان کی عبادت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ان کی عمریں تو اتنی زیادہ ہیں، اور امت محمدیہ کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، یہ اوسط عمر یہی ہے، اور ان کی عمریں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال انہوں نے صرف اللہ کی دعوت اللہ کی محنت کی ہے، باقی ان کی عمر کتنی ہے؟ ذرا یہ تو عبادت کی، یہ اللہ کی طرف دعوت کی محنت عمر اللہ نے بتائی ہے، عمر تو اس سے زیادہ ہوگی، 950 سال تو یہ عمر ہے۔ بارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم انہیں کیسے پہنچ سکیں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ ایک رات ہے، اور 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ تو ایک سال میں اگر انسان اس رات کی عبادت کر لے، اس رات کو بیداری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی رات کو مقبولیت والی رات بنا لے، تو گویا کہ ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا اجر اس انسان کو مل جائے گا۔ اور بالخصوص نوجوان حضرات جو ہیں ان کو تو خصوصاً اس کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو اس سال بھی اہتمام ہو، اگلے سال بھی اس رات کو عبادت کا اہتمام ہو، تو ہر رمضان میں اگر اہتمام ہوتا رہے تو ایک رمضان میں گویا کہ 83 سال کی عبادت کا انسان اجر پا رہا ہے، اور جب ایک رمضان میں اتنا اجر ہے، ایک رات کا یہ اجر ہے، تو باقی جو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے اعتبار سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، اس مہینے کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کی تراویح کو عبادت کی چیز اللہ نے بنایا ہے، اس لیے انسان کو اس مہینے میں روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مریض ہے، سخت بیمار ہے، جس کو کوئی عذر ہے، تو اس کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن عام انسان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ پہلے سے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اپنے آپ کو روزے کے لیے، رات کی تراویح کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اجر بدلہ اللہ تعالیٰ کیا کتنا عطا فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، یعنی جو انسان اس رمضان کے مبارک مہینے میں کسی خیر کے کام کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، کوئی بلائی کا کام کر کے اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقرب بننا چاہتا ہے، تو ایک خیر کا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا فرض کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ عام طور پر دیکھا جائے تو نفل کا جو ثواب ہے، نفل کا ثواب اپنی جگہ، لیکن فرض نماز کا ثواب یہ نفل نماز سے بڑا ہوا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرض کے بقدر اس کو اجر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، یعنی جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ادا کرتا ہے
ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز 2 رکعتیں فرض ہیں، 2 فرائض کے بدلے میں گویا کہ اگر غیر رمضان میں انسان 140 فرض ادا کرتا ہے تو 140 فرض ادا کرنے کا جو اس کو ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں 2 فرض ادا کرنے پر اتنا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمت کی بارش ہے، تو اس لیے انسان کو فرائض کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نوافل کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ صَبْرٍ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ، صبر کا ثواب کیا ہے؟ صبر کا بدلہ اور ثواب جنت ہے۔ صبر عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہے، کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی بیماری پہنچی ہے، تو اس بیماری پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ صبر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں صبر کی جو تعریف ہے، صبر کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ صبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان ناگوار چیز کو، اگر شریعت نے ایک چیز کو منع کیا ہے، انسان کا دل اس چیز کو کرنے کا حکم کر رہا ہے، تو انسان اپنے دل کی ناگواری کو برداشت کر کے، اپنے طبیعت پر جو چیز ناگوار گزرتی ہے اس کو برداشت کر کے شریعت کی منع کی ہوئی چیز سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اور شریعت نے ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت پر بوجھ ہے، دل نہیں چاہ رہا، دل کے اس تقاضے کو چھوڑ کر شریعت کے اس تقاضے کو پورا کرنا، دل کے اس تقاضے کو ختم کر کے شریعت کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے شریعت کی اصطلاح میں صبر کا پیمانہ بہت وسیع ہے، اس لیے انسان کو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یعنی وہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقربا سے غمخواری کرنی چاہیے۔ اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد تو ایک جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے، اپنی تکلیف تو درندے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اصل تو انسانیت یہ ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کی بھی تکلیف محسوس ہو، اپنے اعزاء و اقربا کی بھی تکلیف محسوس ہو، اپنے رشتہ داروں کی بھی تکلیف محسوس ہو، اور ان کی تکلیف دور کرنے میں، ان کی بیماری کو دور کرنے میں، ان کے صدمے کو دور کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کے لیے، صبر کرنے والے کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔